آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ادارے کی جو صرف ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ خود ایک تاریخ ہے، ایک ورثے کی داستان۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی کی۔ کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی ملک جنم لیتا ہے بالکل نیا، تو اس کی سب سے پہلی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے مستقبل کے معمار، یعنی وہ لوگ، وہ ہنرمند ذہن جو اس نئی قوم کی بنیادوں کو اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے مضبوط بنائے۔ اور بالکل یہی سوچ تھی، یہی وہ جذبہ تھا جس نے ایک نئی قوم کی امید کو جنم دیا، اور پھر یہی امید ایک ادارے کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ دیکھیں، پاکستان بننے کے فوراً بعد ملک کو ایسے اداروں کی اشد ضرورت تھی جو اس کے آنے والے کل کے لیڈر تیار کر سکے۔ اور اگر ہم خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقے کی بات کریں تو وہاں اعلیٰ تعلیم کا ایک بہت بڑا خلا تھا۔ اس خلا کو پر کرنا سمجھے وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ تو چلیے اب ذرا اس کے قیام اور ابتدائی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو اس وقت کی قوم کی امنگوں کا سچا آئینہ دار تھا۔ یہ ٹائم لائن بہت دلچسپ ہے، ذرا غور کریں۔ اگست 1947 میں پاکستان کا قیام ہوتا ہے، اور اس کے صرف 2 مہینے بعد ہی اکتوبر 1947 میں پشاور یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نئی قوم کے بانیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کیا تھی۔ یہ ان کی ترجیحات میں سب سے اوپر تھی۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، نہیں، یہ اس نئے ملک کے لیے امید اور ترقی کی ایک جیتی جاگتی علامت تھا۔ یہ ایک وعدہ تھا، آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کا وعدہ۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی شروعات کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ علم کا یہ سفر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے آگے بڑھا، کیسے اس نے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ شروع میں تو یہاں گنتی کے چند شعبے تھے، لیکن یہ تو بس ایک بیج تھا جس نے ایک تناور درخت بننا تھا۔ بہت جلد یہ ادارہ ایک چھوٹی سی ندی سے ایک وسیع دریا کی شکل اختیار کر گیا، جس نے علم کے ہر شعبے کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ علم کی نئی نئی شاخیں پھوٹتی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں آرٹس کی فیکلٹی بنی، سائنس کی فیکلٹی، پھر اسلامک سٹڈیز، سوشل سائنسز اور مینجمنٹ سائنسز جیسی بڑی بڑی فیکلٹیز قائم ہوئی۔ ان سب نے مل کر اسے ایک مکمل اور جامع یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ لیکن بات صرف کیمپس کی دیواروں تک محدود نہیں رہی، کیونکہ کسی بھی بڑے ادارے کی اصل پہچان اس کی اونچی عمارتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، قومی تعمیر میں اس کے حصے سے ہوتی ہے۔ یہاں سے نکلنے والے ہر طالب علم کا سفر دراصل قوم کی خدمت کا ایک سفر تھا۔ اس کے 3 قدم تھے۔ پہلا قدم علم حاصل کرنا، دوسرا قدم اس علم کو مہارت میں بدلنا، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم اسی علم اور مہارت سے اپنے ملک کی باغڈور سنبھالنا، اس کی قیادت کرنا۔ اور اس کا اثر ہمیں ہر شعبے میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ سیاست کا میدان ہو یا سول سروس کے بڑے بڑے انتظامی عہدے، تعلیم اور تحقیق کے ذریعے ملک کے علمی سرمایہ کو بڑھانا ہو، ہر جگہ اس یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل افراد نے اپنا لوہا منوایا۔ اور اسی لیے بلا شبہ یہ ادارہ نہ صرف پشاور بلکہ پورے خیبر پختونخوا کا ایک اہم تعلیمی ستون بن گیا۔ تو یہ تو تھا ماضی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج یہ ادارہ کہاں کھڑا ہے، اور آنے والے کل کے لیے یہ کیسے ایک رہنما روشنی ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج بھی اس کا وسیع و عریض اور سرسبز کیمپس طلباء کو ایک بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ سوچے ذرا، ایک طرف جدید لائبریری اور ایڈوانس سائنسی لیبز، تو دوسری طرف طلباء کے لیے آرام دہ ہاسٹلز اور کھیلوں کے کھلے میدان۔ یہ سب چیزیں مل کر صرف تعلیم ہی نہیں دیتی بلکہ طلباء کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، ان کی اخلاقی اور سماجی تربیت کرتی ہیں۔ اور آج یونیورسٹی آف پشاور میں بیچلر سے لے کر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کے پروگرامز کروائے جا رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان ڈگریوں کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مانا جاتا ہے، جو اس کے بلند علمی معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج کے اس تیز رفتار جدید دور میں ایک ایسا تاریخی ادارہ مستقبل کی راہوں کو کیسے روشن کر سکتا ہے؟ شاید اس کا جواب اس کے اپنے شاندار ماضی اور اس سے وابستہ آنے والی نسلوں کے پختہ عزم دونوں میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔